بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر وہ مرحلہ آ ہی گیا۔ پی ٹی آئی کے ان ارکان پارلیمنٹ کو ڈسکوالیفائی کیا جا رہا ہے جن کے ساتھ حکومت کا کوئی معاملہ نہیں بن پایا یا وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سیاسی مستقبل عمران خان کے ساتھ ہے، لہذا وہ اس بات کی پرواہ کیے بغیر مسلسل اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں اور پھر ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہو گئی ہے۔ یہ اعجاز چودھری صاحب جماعت اسلامی میں تھے، پی ٹی آئی میں آ گئے۔ محمود الرشید کا بھی یہی پس منظر ہے۔ ملک احمد بچر وہ بھی قائد حزب اختلاف ہیں پنجاب اسمبلی میں۔ احمد چٹھا وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو گئے ہیں۔ یہ تقریباً 5-6 آدمیوں کو تو انہوں نے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے اور پھر ان کے نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا ہے۔ اس بات کا انتظار نہیں کیا گیا کہ انہیں اسلام آباد یا پنجاب ہائی کورٹ سے کوئی ریلیف ملتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس وقت پی ٹی آئی پر بڑا برا وقت ہے۔ اس برے وقت میں جو لوگ عمران خان ساتھ کھڑے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ عمران خان کو عزیز رہیں گے۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم اسے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ تو بات طے شدہ ہے کہ 9/11 تو نہیں کہا جاتا اسے، وہ 9/11 ایک لحاظ سے پاکستان کا بھی تھا۔ 9 مئی کو جن لوگوں نے یا جن لوگوں کی قیادت میں فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، فوج کے کمانڈر کے گھر پر حملہ ہوا، جی ایچ کو پر حملہ ہوا، نہ جانے کہاں کا ہوا، کوئی 200 کے قریب مقامات ہیں جو ٹارگٹ بنائے گئے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ایون مشرقی پاکستان جب الگ ہوا تب بھی ایسا منظر دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو چن چن کر پاکستان کی فوج کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ فوج کی طرف سے کوئی سخت ریئیکشن بھی نہیں آیا، بڑا برداشت کا مظاہرہ کیا گیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ کہا جاتا تھا کہ فیصلہ کیوں نہیں سناتے۔ پہلے خیال یہ تھا کہ شاید فوجی عدالتوں سے سزا دے دی جائے گی، لیکن پھر اس راستے کے بجائے معمول کی خصوصی عدالتوں کے ان کا مقدمہ چلایا گیا۔ وہ ویڈیو دکھائی گئیں جن میں وہ جلوس کی قیادت کر کے جا رہے ہیں، وہ ان کے بیانات دکھائے گئے، یاسمین راشد کے بھی اور دوسرے محمود رشید کے بھی، اعجاز چودھری صاحب کے بھی۔ سب لوگ کیوں نہیں معافی مانگ لیتے؟ ریاست سے کیوں نہیں معافی مانگ لیتے؟ ریاست پہ حملہ ہوا ہے، اس سے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا۔ یہ ایک سیاست میں یہ ایک بات بھی، ایکسیپٹنس بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر آپ بضد ہیں کہ معافی نہیں مانگنی، آپ بضد ہیں کہ ہم نے جرم بھی کیا ہے اور پھر اس پہ وکٹری کا نشان بھی بنا رہے ہیں، تو پھر سزائیں تو نہیں تھیں۔ مجھے ان سزاؤں سے یہ اندازہ ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان کوئی لین دین کا جو معاملہ چل رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ کوئی ریلیف ملنے کا کوئی کہیں سے امکان نظر آتا تھا، وہ مجھے لگتا ہے کہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، اور اس چیپٹر کے کلوز ہونے سے پی ٹی آئی پر مزید سختیاں بڑھ گئی ہیں۔ مزید لوگ ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے جنہیں سزائیں ہوں گی۔ اگر یہ سزاؤں کا سلسلہ نہ رکا تو ایک بہت بڑی تعداد پی ٹی آئی کی ارکان اسمبلی جو ان کی حمایت سے منتخب ہوئے ہیں اور جو مختلف کیسز میں، اس طرح کے کیسز میں بک ہیں، وہ سارے کے سارے ڈسکوالیفائی ہوں گے اور پھر ان سیٹ بھی ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ
ایک بہت بڑی تعداد میں ملک میں ضمنی انتخاب بھی ہوگا. وہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ چند دن کی یہ مہمان حکومت ہے وہ اس کو گرا دیں گے، پی ٹی آئی گرا تو نہیں سکی بلکہ خود گر گئی. اس لیے اس کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو سیاسی نہیں ہے، جو سیاست جانتے ہیں، جو تحریک چلانا جو ہے جانتے ہیں. ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ کالے کوٹ والے جناب صدر، چیئرمین، سیکرٹری جنرل بنے ہوئے ہیں. وہ تقریریں تو اچھی کر سکتے ہیں، بڑے بڑے بلند بانگ دعوے تو کر سکتے ہیں، لیکن نہ تو خان کو رہا کرا سکتے ہیں اور نہ ہی خان کی پارٹی کو آگے لے کر چل سکتے ہیں. مجھے تو خان کی پارٹی کا سائز سکڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور سکڑنے کا یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی تعداد کم ہو جائے گی. اور میرا خیال ہے کہ اگلا ڈسکوالیفیکیشن کا جو آنا ہے وہ عمر ایوب صاحب کا ہوگا، اور قومی اسمبلی سے بھی قائد حزب اختلاف فارغ، پنجاب اسمبلی سے بھی فارغ ہو جائیں گے. ناظرین کرام، اس صورتحال میں پھر بات کی جاتی ہے، نہ تو ہم عمران خان کے خلاف بات کریں گے، نہ حکومت کے حق میں بات کریں گے. بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. پولیٹیکل ڈائلاگ میں کچھ باتیں ماننی پڑتی ہیں، تو خان صاحب کو کچھ باتیں مان لینی چاہیے، اپنے آپ کو اس عذاب سے باہر نکالنا چاہیے. یہ تو کہہ رہے ہیں آپ گور علی صاحب کہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے ان ہارڈ لائنرز کی اب باری آ رہی ہے ڈسکوالیفیکیشن کی. تو بھائی آپ بھی تو ہارڈ لائنر نہیں ہے نا، آپ نے بھی درمیانی راہ اختیار کر رکھی ہے. لگتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا. تو ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ایک تشویش پائی جاتی ہے، جو پریشانی پائی جاتی ہے، اس میں اب اضافہ ہوگا. اور اگر اس پریشانی میں کمی نہ پیدا کی گئی تو پی ٹی آئی میں مایوسی کی لہر دوڑ جائے گی. سیاسی جماعتوں میں کارکنوں کو اس بات کی امید ہونی چاہیے کہ وہ جب تک ان کو یہ امید ہونی چاہیے کہ ان کا لیڈر باہر آ جائے گا. اگر ان کے لیڈر کے باہر آنے کے امکانات کم ہو گئے تو پھر کوئی سماعت کا، پھر اس تحریک کا، اور پھر نعرے جلسے جلوسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کچھ نہیں ہوگا 5 اگست کو، کچھ نہیں رزلٹ نکلے گا، کیونکہ آپ کے پاس کوئی تیاری نہیں ہے. تیاری کرنے کے لیے آپ کو گراؤنڈ لیول سطح پر جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اس سے یہ پارٹی محروم ہے. افسوس ہے، مجھے افسوس ہے.